شاہ جی مجھے بتائیے کہ جاب والے کی گرومنگ کیسی ہوگی اور جس کا اپنا بزنس ہے اس کی گرومنگ کیسی ہوگی, فرق کیا ہوگا دونوں میں؟ اچھا دیکھیے, جاب والے کی جو گرومنگ ہے نا وہ بڑی سمپل سی ہے. اس نے تو کسی کا کام کرنا ہے, اس کو کچھ سکل سیٹ چاہیے جو کہ جاب کے لیے ضروری ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے ہمارا کام وہ ہے کہ آپ نے کمال یہ کیا کہ آپ نے اپنا کاروبار کیا. اب آپ اپنے کاروبار کے لیے جو مائنڈ سیٹ ہے اس میں سب سے پہلے تو جرت چاہیے, ڈیسیژن میکنگ چاہیے. آپ کو فیصلہ کرنا ہے, اپنا فیصلہ کرنا ہے, اپنے ٹارگٹس بنانے ہیں, اپنے گولز بنانے ہیں. آپ کو طے کرنا ہے کہ مجھے ان گولز کو اچیو کیسے کرنا ہے. اب دیکھو یہ اپنا کاروبار, اپنے کاروبار کی ترقی, اپنا کاروبار کو آگے بڑھانا, انڈیا اس پہ موویز بنا رہا ہے. گرو ایک انڈین مووی ہے, بڑی شاندار مووی ہے. آپ اگر کوئی کاروباری بندہ ہے یا کاروبار کے ٹریک پہ چل رہا ہے, وہ مووی ضرور دیکھے. وہ مووی سے رلا دے گی کہ کیسے بننا, کیسے گرنا, کیسے پھر بننا. جو کاروباری لوگ ہیں وہ کتنی بار گرتے ہیں پھر بنتے ہیں. جو نقصان نہیں افورڈ کر سکتا, جو ناکامی افورڈ نہیں کر سکتا, جو آپ کہہ لیجئے کہ زیرو پہ آنا افورڈ نہیں کر سکتا, وہ ہیرو بھی نہیں بن سکتا. تو میں کئی ایسے کاروباری لوگوں کو جانتا ہوں جو زیرو نہیں مائنس پہ کھڑے تھے, ان پہ قرضے تھے, پھر دوبارہ سے انہوں نے آہستہ آہستہ چونٹی کی طرح شروع کیا اور وہ کامیاب ہو گئے. میرے مائنڈ میں ایک زبردست کوسچن آ رہا ہے جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی, کیونکہ ماشاءاللہ آپ بھی بزنس ہولڈر ہیں. تو سر مجھے بتائیے کہ جس طرح میڈیا میں ایک بندہ آتا ہے, اس میڈیا ایتھکس سیکھ کر آتا ہے, میڈیا ایتھکس اسے پتا ہوتے ہیں, اس کو پھر امپلیمنٹ بھی کرتا ہے اپنی فیلڈ کے اندر, بزنس کے بھی کوئی ایتھکس ہوتے ہیں؟ اچھا ایک بات یاد رکھنا, بزنس کے ہوتے ہی ایتھکس ہیں, بلکہ دنیا میں سب سے زیادہ ایتھکس ہوتے ہی بزنس میں. اگر بزنس میں ایتھکس نہ ہو تو پھر بندہ ترقی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ہمارے ایک بزرگ تھے, وہ شاہلوی میں ان کی دکان تھی, کاروبار انہوں نے سارا شاہلوی میں سیکھا. تو ایک دفعہ میں ان سے بیٹھا, ان سے پوچھنے لگ پڑا کہ آپ کی ڈگری کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی ایم بی اے. میں کہا کس یونیورسٹی سے؟ انہوں نے کہا یونیورسٹی آف شالمی. میں نے کہا یہ کون سی یونیورسٹی ہے؟ کہتے ہیں یار بازار سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, دکان سب سے بڑی یونیورسٹی ہوتی ہے, گاہک سب سے بڑا استاد ہوتا ہے. یہ مارکیٹ, دکان, بازار جو کچھ آپ کو سکھاتا ہے نا, یہ آپ کو کوئی نہیں سکھا سکتا. تو جو مارکیٹ میں, بازار میں کہیں بیٹھ کے نہیں سیکھ سکتا, وہ کہیں سے نہیں سیکھ سکتا. سو ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اپنے کاروبار پہ لگاتے ہو نا, تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہو. بالکل ٹھیک. بزنس ایتھکس پہ پھر بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ویورز. ہم بات کر رہے تھے کاروبار کے حوالے سے, بزنس کے حوالے سے, ہمارا جو ابھی ٹریک چل رہا تھا, ڈائریکشن چل رہی تھی. ایتھکس پہ ہم بات کریں گے, جس طرح میڈیا ایتھکس ہوتے ہیں, میڈیا میں بہت ضروری, اسی طرح بزنس ایتھکس بھی بہت ضروری ہوتے ہیں بزنس کو سکسیسفل بنانے میں. شاہ جی چند بزنس ایتھکس جاننا چاہوں گی آپ سے. اچھا دیکھیے, بزنس چلتا ہی ویار پہ ہے, کریڈیبلٹی پہ. اگر آپ کی کریڈیبلٹی نہیں ہے تو لوگ آپ کے ساتھ کاروبار کرنا پسند نہیں کریں گے. میں بڑے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے کاروبار کام شروع کیا, لیکن اپنی بے ایمانی, اپنی جلد بازی کی وجہ سے کریڈیبلٹی ختم کر دی. صحیح. کریڈیبلٹی ختم ہونے کی دیر ہے. جیسے کریڈیبلٹی ختم ہوئی, لوگ ان سے الٹا بچنا شروع ہو گئے. سو کریڈیبلٹی, جب بھی آپ ڈاؤٹ فل ہوتے ہیں, آپ کا امپریشن خراب ہوتا ہے, آپ کا تاثر خراب ہوتا ہے, اور آپ کے بارے میں رائے پائی جاتی ہے کہ بندہ ٹرسٹ وردی نہیں ہے, یا جو یہ کہتا ہے یہ وہ کرتا نہیں ہے, اس سے بڑا کام خراب ہو جاتا ہے. صحیح. زبان کا ایک ہونا بزنس میں بہت ضروری ہے. بڑا ضروری ہے. یعنی زبان دی ہوئی تو دوسرے لفظوں میں آپ نے قسم کھا لی, زبان دے دی. بڑے بڑے کاروبار لاہور میں ایسے ہیں, اعظم کلاتھ مارکیٹ میں, شاہلمی میں, اکبری منڈی میں, وہ پرچی پہ چلتے ہیں. جسٹ لاکھوں کروڑوں کا حساب ایک پرچی دی ہوتی ہے جس کے اوپر ہوتا ہے, اور وہ پرچی واپس لے کے جا کے ریکوری ہوتی ہے. پرچی یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ پرچی کو چیک کے برابر سمجھا جاتا ہے, پرچی کو پتھر پہ لکیر سمجھا جاتا ہے. جن لوگوں میں اعتبار نہیں ہوتا, اعتبار کرنے کے قابل نہیں ہوتے, وہ کبھی ترقی نہیں کرتے. میں بہت سے ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں جو دراصل ان کی اپروچ ٹھیک نہیں ہوتی کام اور کاروبار میں. کام اور کاروبار میں, کام اور کاروبار سے محبت آپ کو امیر کرتی ہے, پیسے کا لالچ امیر نہیں کرتا. وہ لوگ جو پیسے کے پیچھے بھاگتے ہیں نا, وہ کبھی امیر نہیں ہوتے. بڑے بڑے ٹائکون کو میں جانتا ہوں جن کے میں نے انٹرویو لیے, ان سے ڈسکس کیا, انہوں نے یہ بتایا, انہوں نے کہا کہ جی ہمارا جو کاروبار ہے, اس کاروبار میں کامیابی کی وجہ بنیادی طور پہ ہماری کام سے محبت تھی. چند دن پہلے کنیڈ کالج میرا لیکچر تھا, اور سلیم گوری صاحب, نیٹ سول کے مالک, مطلب ہمارے بورڈ آف گورنرز میں بھی شامل ہیں اس ادارے کے, وہ موجود تھے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے کمپنی بنائی, شروع میں ناکام ہوا, کاروبار میرا نہیں چلا, اس کی وجہ سے میں پیسے کے پیچھے بھاگ رہا تھا. بعد میں سمجھ آیا کہ کام سے محبت, پیشن جون سا ہے, یہ آپ کو عروج پہ لے کے جاتا ہے. بڑے لوگ جون سے, ان کو اپنے کام سے محبت نہیں ہوتی, کام سے لگاؤ نہیں ہوتا, کام سے عشق نہیں ہوتا. جب کام سے محبت اور لگاؤ نہیں ہوتا تو وہ
زوال کی طرف چلے گا. بالکل ٹھیک. کام کے لیے, کاروبار کے لیے ایکسیلنس ضروری ہے, کریڈیبلٹی بہت ضروری ہے. تو وہ لوگ جو اپنے کاروبار میں کریڈیبلٹی کھو دیتے ہیں, لوگوں کا حق کھانا شروع ہو جاتے ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ ان کو کس طرح دوبارہ ٹریک پہ لانے کے لیے کیا آپ تجویز کرنا چاہیں گے؟ ان کو یہ میں کہنا چاہوں گا, اللہ کی زمین بہت بڑی ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی زمین جو سی ہے, اللہ نے آپ کو یہاں بھیجا اور اس لیے بھیجا, یہ اس کی زمین ہے. آپ کو اس دنیا میں بھیج دیا اپرچونٹیز سے بھری ہوئی دنیا پہ. خدا کے لیے اپنی اللہ کی زمین کو تنگ نہ کریں اپنے لیے. جب آپ اپنی کریڈیبلٹی خراب کرتے ہیں, امپریشن خراب کرتے ہیں, اپنا نام اور ہوا خراب کرتے ہیں, تو دراصل آپ دنیا کو تنگ کرتے ہیں. صحیح. جب آپ کی دنیا تنگ ہوتی ہے تو آپ کے لیے پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے جینا. آپ اپنی دنیا, اپنی کائنات کو خراب نہ کریں, اپنے امپریشن کی قدر کریں. جیسے پیسہ کمانا بڑا ضروری ہے, عزت کمانا بھی بڑی ضروری ہے. بہت ضروری ہے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, ویمن کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی. 21st سینچری میں ہم رہتے ہیں, یہاں پہ جینڈر ڈسکریمنیشن بالکل نہیں ہے. وہ کام جو مرد کر رہے ہیں وہ خواتین بھی کر رہی ہیں, اور وہ کام جو خواتین کر رہی ہیں وہ مرد بھی زیادہ کرتے ہیں. اچھا, میں جاننا چاہوں گی, اگر ایک خاتون بزنس کرنا چاہ رہی, کاروبار کرنا چاہ رہی, کس طرح سٹارٹ اپ لے پہلی بات, اور سوسائٹی کی باتوں سے کس طرح بچے کہ یار یہ تو تم عورت ہو, تم نہیں کر سکتی؟ اچھا, پہلے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کیا کچھ مثالیں ہیں. تو اطلاع میں عرض ہے, بڑی مثالیں, بڑی ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے گھر سے شروع کیا, بڑی ایسی عورتیں جنہوں نے گھر کے سلائی سے شروع کیا, بوتیکس تک گئی ہیں اور آگے بڑھا ان کا کاروبار. بڑی ایسی بیویاں جنہوں نے چھوٹے سے پارلر سے شروع کیا, ان کا کاروبار بڑھا ہے. بڑے ایسے لوگ ہیں, ایسی بیویاں جنہوں نے فارم ہاؤس تک بنائے اور کتنی مین پاور کو مینج کیا. میں میرے قریبی جاننے والوں میں ایک محترمہ ہیں جن کے ہسبینڈ کا اچھا بزنس تھا. بڑی ینگ ایج میں ہسبینڈ کی انتقال ہو گیا اور ان کے سر پہ آ پڑی. تو وہ محترمہ نے کاروبار کو چھوڑا نہیں, وہ آگے بڑھی اور کاروبار کو انہوں نے شروع کر دیا. اور پھر 15-20 سال گزر گئے ہیں, انہوں نے کاروبار کو مطلب آسمان کی بلندیوں پہ لے گئے. سو ہمیں کئی مثالیں ایسی ملتی جس میں عورت نے کام شروع کیا اور وہ کام شروع کر کے وہ عورت اس کاروبار کو بہت آگے لے گئی. سو یہ مثالیں بتاتی ہیں کہ ناممکن تو کچھ نہیں ہے. اگر ہمت کی جائے, اگر آغاز کیا جائے, اگر اللہ پہ توکل کیا جائے تو آپ آگے بڑھ جاتے ہیں, ترقی کر جاتے ہیں. میں نے جیسے آپ سے ایک پہلا کوشچن کیا تھا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے لوگوں نے ایجوکیشن کو بزنس بنا دیا ہے, لیکن ٹھیک ہے آپ بزنس کر رہے ہو ایجوکیشن کا, لیکن کوالٹی کہیں نہ کہیں کھو سی گئی ہے, کوالٹی کم ہو گئی ہے. کوانٹٹی تو بڑھ رہی ہے لیکن کوالٹی کم ہو گئی ہے. ہر وہ کاروبار جس میں کوانٹٹی جو سی ہے بڑھ چکی ہے. اسکول بہت سے ہیں, کالجز بہت سے ہیں, یونیورسٹیز بہت سی ہیں, ادارے بہت سے ہیں, ہوٹلز بہت سے ہیں. جی بالکل. ٹی ہاؤس بڑے ہیں, کافی شاپس بڑے ہیں, ریسٹورنٹس بڑے ہیں, لیکن کوالٹی نہیں ہے. یہ کوالٹی کا نہ ہونا ایک نشانی ہے کہ گنجائش بڑی ہے, اچھے لوگوں کی بڑی گنجائش ہے. ایک کہانی بنی ہوئی ہے, یہ بڑی پرانی کہانی, اس کو بڑی دفعہ میں شیئر کر چکا ہوں. ایک صاحب تھے, وہ ان کا کوئی دوست انگریز تھا, گورا تھا, یو کے سے آیا ہوا تھا, تو وہ اس کو لے کے بھاٹی چوک چلے گئے. تو اسے کہا کہ تم کیا لوگے, چائے کافی کچھ بھی بتاؤ. ان کا جی میں ملک پیوں گا. سامنے ملک والی شاپ تھی, بھاٹی چوک میں بڑی ہیں. تو اس نے ایک دودھ کا گلاس ٹھنڈا اس کو پیش کیا, اس نے سپ لیا, تو اس نے کہا یہ تو دودھ ٹھیک نہیں ہے. اس نے کہا یہ جعلی دودھ ہے. اس نے کہا بالکل پاکستان ایسا ہی ہے. تو اگلے دن پھر وہ گئے, تو گوال منڈی میں تھے, تو اس نے کہا یار دودھ, اس نے بتایا یہ شاپ ہے, ایک دودھ کا گلاس وہاں سے بھی. اس نے کہا یار یہ بھی جعلی ہے. اس نے کہا پاکستان ہے یہ تو ایسے ملک. اس نے کہا یار اس ملک میں تو بڑی گنجائش ہے کاروبار کرنے کی. اچھا, جس ملک میں اتنی بے ایمانی پائی جاتی ہے وہاں پر تو ایماندار اندھوں میں کانا راجا بن جائے گا. حضور والا, اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, ایک فلیور کافی ہے اور وہ فلیور ہے ایمانداری کا. اگر آپ ایمانداری کے فلیور سے کاروبار کو آگے لے کے جاتے ہیں نا, تو آپ ترقی کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج لوگوں میں ایک یہ صفت نہیں پائی جاتی, اور یہ صرف ایک یہ صفت کا پایا نہ جانا ان کو ناکام بنا دیتا ہے. سو اگر کم از کم آپ ایمانداری سے, کمٹمنٹ سے, جستجو سے, لگن سے اور صبر کے ساتھ چلتے ہیں, تو آنے والے دنوں میں کہیں نہ کہیں تو پہنچ جائیں گے. بالکل ٹھیک ہے کہ مطلب ایمانداری سے چلا جائے, کوئی بھی بزنس کریں, کوئی بھی کام کریں. تو مجھے یہ بتائیے کہ جو چیزیں آج کل ہمارے یہاں سوسائٹی میں چل رہی ہیں بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے, تو ایک اگر چیز ہے اس کی کافی ساری کوالٹیز آپ کو ملیں گی, لوگ لے بھی لیتے ہیں, تو وہاں پہ اگر ایک خاص کوالٹی دی جائے جو کہ اصل ہے, تو اس میں آپ کو فائدہ اور نقصان کس طرح دیکھیں گے؟ آپ کو سٹارٹنگ میں تو نقصان ہوگا. ایک بات یاد رکھیے گا کہ نقصان اگر سکھاتا نہیں ہے نا تو بڑا نقصان ہے. نقصان سے سیکھ لینا چاہیے. صحیح. نقصان ہوتا ہے لرننگ کے لیے. ٹھیک یعنی وہ کہتے ہیں ڈبل نقصان ہو گیا. ڈبل نقصان وہ ہے جس میں نقصان بھی ہوا ہو, اب لرن بھی نہیں کر سکے.
نقصان سے لرن کر کے اب اگر آپ آگے نکل چلے ہیں تو آپ زیادہ ترقی کریں گے. سو نقصان کروا لیں کوئی عرض نہیں ہے, لیکن نقصان سے لرن کریں, آگے نکل تو جائیں. اس میں یہ جو ایک فیکٹر آ جاتا ہے پیسے سے پیسہ ہم نے بنایا اور پیسے سے پیسہ بنانا چاہیے, یہ اس کو تھوڑا سا ایلیبوریٹ کریں گے اس بات کو؟ اچھا دیکھیں, یاد رکھیں, پیسے سے پیسہ ایسا بنتا ہے کہ پیسہ دراصل کسی چیز میں ڈھلتا ہے اور وہ چیز بکتی ہے, جب واپس آتی ہے تو پیسہ بڑھ چکا ہوتا ہے. مثلاً فرض کیجئے کہ میرے پاس گندم کا اور گنے کا اور ساری چیزوں کا پھوک تھا, میں نے اس کو خریدا, وہ جب میں نے خریدا تو وہ مجھے ملا 10 روپے کلو. اب میں نے کیا کیا, ایک مشین لگائی اور اس سے پیپر بنایا, پیپر یہ بن گیا. جب یہ پیپر بن گیا تو یہ پیپر میں نے بیچا تو پتہ لگا جی پیپر تو 200 روپے کلو تھا اس شکل میں. اب یہ جو 190 روپے میں نے کمائے وہ را پروڈکٹ تھا 10 روپے کا, یعنی میں نے پیسہ پھینکا اور پیسے سے پیسہ آ گیا, چیز مہنگی بنی اور مہنگی چیز بکی تو پیسہ واپس آ گیا. کاروباری بندہ پیسے کے ساتھ کھیلنا جانتا ہے. پیسہ دراصل انرجی کی ایک شیپ ہے. پیسہ جاتا ہے, جب واپس آتا ہے تو اپنے ساتھ مزید انرجیز لے کر آتا ہے اور آپ پیسے سے پیسہ بنانے لگتے ہیں. بالکل, کیپٹل ساتھ ہی آتا ہے. ایک بزنس جو آپ رن کر رہے ہو لیکن اس میں آپ کو پروفٹ نہیں ہو رہا, وہ بہت سموتھ چل رہا ہے, ویسے نہیں چل رہا جیسا آپ نے سوچا تھا, کس طرح شفٹ کیا جائے, کسی اور بزنس میں کنورٹ کیا جائے, اور آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ وہ والا بزنس آپ کو سوٹ کرے گا؟ ایک بات یاد رکھیں کہ کاروبار میں آپ اپنا رجحان بھی دیکھیں, اس پہ سروے بھی کریں, ٹھیک ہے, اس میں ڈھونڈیں بھی, اس میں کنسلٹ بھی کریں اور اس میں پوچھیں لوگوں سے جو پہلے سے کام کاروبار کر رہے ہیں. جو کاروبار پہلے سے کر رہے ہیں نا وہ بڑا کچھ آپ کو بتائیں گے, وہ غلطیاں بتائیں گے, اس کے ٹرینڈز بتائیں گے, مارکیٹ بتائیں گے. وقتی غبار, وقتی جوش, اس پہ کبھی کاروبار نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ کنونسڈ نہیں ہیں, آپ کا مزاج نہیں ہے کاروبار, انیشیٹو لینا, ڈیسیژن میکنگ, نقصان کو فیس کرنا آپ کو نہیں آتا, آپ کو کاروبار نہیں کرنا چاہیے. کچھ لوگ صحیح طریقے سے گائیڈ بھی تو نہیں کرتے آپ کو بزنس میں. ایک ہی تو نہیں ہے نا, لوگ تو بہت سے. آپ اگر ڈھونڈیں گے اور اللہ سے دعا کریں گے آپ کو اچھے لوگ مل جائیں گے. بالکل ٹھیک. اچھا شاہ جی, مجھے بتائیے کہ بزنس کی اگر ہم بات کریں تو بزنس چھوٹا بھی ہے بڑا بھی ہے, یوتھ کرنا چاہے, ینگ انسان کرنا چاہے تو وہ چیز تو سامنے آ ہی جاتی ہے, لیکن بزنس کا سٹارٹ اپ کس طرح لینا چاہیے؟ دیکھو, کاروبار کو ہمیشہ چھوٹے لیول پہ شروع کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, لیبارٹری میں HCl بنتا ہے نا, کیمسٹری میں پڑھتے ہیں, پھر وہ پلانٹ میں بھی بن سکتا ہے. جو چیز لیبارٹری میں بنتی ہے وہ یقین دلا دیتی ہے کہ چھوٹا کام اگر ہوا ہے تو بڑا کام بھی ہو سکتا ہے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم چھوٹے لیول پہ ٹرائی نہیں کرتے. جب چھوٹے لیول پہ ٹرائی نہیں کرتے تو پھر بڑے لیول پہ ایک دم جانے کی کوشش کرتے ہیں اور ناکامی مل جاتی ہے. تو ہمیں چھوٹے لیول پہ ٹرائی ضرور کرنا چاہیے, اس سے بڑی یقینی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ اگر یہ ہو گیا تو آئندہ بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے. ٹھیک ہے شاہ جی, بک بتائیے کہ آج کی بک کیا ہے؟ اچھا, آج کی جو کتاب ہے ناظرین وہ ہے ہی کاروبار کے حوالے سے. ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے پروگرام کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے پروگرام کے مطابق ہم کوئی ٹاک کر سکے. تو آج کی جو کتاب ہے اس کتاب کا نام ہے بہت کمائیں. یہ کتاب جو سی ہے ڈاکٹر محمد اعظم رومی صاحب نے کتاب لکھی ہے اور یہ کتاب دراصل بزنس پہ کتاب ہے اور یہ کاروباری کتاب ہے. اس میں بتایا انہوں نے کہ کاروبار میں مارکیٹنگ کی اہمیت کیا ہے. انہوں نے اس میں یہ بھی بتایا کہ کاروبار کرنا کس طرح سے ہے, ساتھ ہی ساتھ میں انہوں نے کاروبار کے سارے ٹرینڈز بتائے ہیں اور آپ کاروبار کو مینج کیسے کر سکتے ہیں, کاروبار کے حوالے سے آئیڈیاز کیسے لیے جا سکتے ہیں. یہ تمام کی تمام, اور یہ بڑی اچھی ایک محنت سے بنائی ہوئی کتاب ہے. یہ کتاب بہت کمائیں, یہ کتاب اعظم رومی صاحب کی کتاب پرنٹ کی ہے جمہوری پبلیکیشنز نے, اور یہ جمہوری پبلیکیشنز اپنی کتابوں کی سلیکشن, کتابوں کے معیار, کتابوں کی پرنٹنگ کے حوالے سے بڑا معروف ایک ادارہ ہے اور اس کتاب کو ضرور پڑھیے. بالخصوص اگر آپ کاروبار اپنا کرنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب پڑھے بغیر آپ کاروبار نہیں کر سکیں گے. بہت شکریہ. کیا بات ہے. ویورز, آپ کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی, کوئی بھی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, بات وہاں پر آتی ہے آپ کی جستجو دیکھی جاتی ہے, آپ کی سٹرگل, ڈٹرمنیشن, آپ اپنے کام کو, اپنے بزنس کو لے کے کس طرح فوکس ہے, یہ بہت خاص چیزیں ہیں. تو کام کوئی بھی چھوٹا یا بڑا نہیں ہے. گفتگو سے فی الوقت اتنا ہی. نیکسٹ پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے, تب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت سارا خیال رکھیے. شاہ جی اور نجف راجہ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ.